أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدین اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیباً شعیب علیہ السلام کو فقالا تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میری قوم معبود اللہ عبادت کرو اللہ کی ورج الیوم الآخرہ اور کبھی امید رکھو آخرت کے دن کی، آخرت کے دن پر یقین رکھو، ایمان رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ پھرو تم زمین کے اندر فساد پھیلانے والے بن کر. فَكَذَّبُوهُ تو جھوٹا قرار دیا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین گھٹنوں کے بل. گزشتہ درس میں ایک درس کے بعد ایک بھائی نے سوال کیا تھا، آج نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ سوال کیا تھا کہ یہ مدین والوں کے بھائی حضرت شعیب کیسے ہو گئے. تو باقی جو ہمارے درس میں مستقل بیٹھنے والے ہیں انہیں تو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہاں اخاہم کا معنی کیا ہے. تو یہاں اخاہم کا معنی ہے ہم قوم، اخاہم کا معنی ہے ہم جنس، اخاہم اخ بمعنی زو کے بھی ہوتا ہے. مدین والوں کی طرف وہ مدین والا پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام بھیجا. نسبی طور پر حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کے بھائی نہیں تھے، نسبی خاندانی رشتہ ان کے ساتھ نہیں تھا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم زمین کے اندر فساد کرنے والے بن نہ پھرو. معلوم ہوا کہ جو انبیاء کی بات کو تسلیم نہ کرے وہ فسادی ہوتا ہے. ایک حوالہ وعادن اور قوم عاد وثمودا اور قوم ثمود وقد تبین لکم من مساکنہم اور یقیناً واضح ہو گئے تمہارے لیے ان کے مساکن، تم جانتے ہو ان کے رہائش گاہوں کو.
ان کے محلات کے کھنڈرات کو تمہیں سب پتہ ہے، وہ تمہارے راستوں میں آتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت دکھائے تھے ان کو شیطان نے ان کے اعمال۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو روک دیا تھا شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ غور و فکر کرنے والے، دیکھنے سوچنے والے، سمجھنے والے اور وہ عقل مند لوگ تھے۔ اس کا ایک باماورا اور بلیغ معنی کیا ہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ہوشیار تھے وہ، دنیاوی معاملات میں وہ بڑے ہوشیار تھے، لیکن مذہبی ایمانی اور اخروی معاملات میں بڑے بھولے والے نکلے اور وہ غلط سودا کر گئے۔ وقارون وفرعون وحامان، قارون، فرعون اور حامان، اس کی تباہی اور بربادی یہ بھی ایک دلیل ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل، معجزات، پیغامات اور دین لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تکبر کیا، بڑا بننے کی کوشش کی انہوں نے زمین میں۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اس معنی کو دیکھنا ہے، اسی معنی کے لیے میں نے یہ پورا رپیٹ کیا ہے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ بچنے والے نہیں تھے، وہ آگے نکلنے والے نہیں تھے، وہ بھاگ نہیں سکے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ بھاگ نہیں سکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تو وہ بچ نہیں سکے، وہ بھاگ نہیں سکے، وہ سبقت نہیں کر سکے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ مقابلہ نہیں کر پائے، وہ ٹھہر نہیں پائے، جی پھر وہ وہاں رک نہیں پائے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اب ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کتنے ہی تھے جن کے اوپر ہم نے بھیجا حاسباً، تیز ہوا، حاسباً، پتھروں کی بارش، وہ بارش جس میں آندھی اور طوفان ہو، پتھروں کی بارش ہو، یالہ باری ہو، ہم نے ان کو یالہ باری سے تباہ و برباد کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو آپ پکڑا سخت آواز نے، الصَّيْحَةُ، سخت آواز۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دسا دیا۔ ارسلنا علیہ حاسباً، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اور اسی طرح منہم من اخذتہ الصیحۃ، قوم سمود۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض، قارون اور اس کے ہم نوا۔ ومنہم من اغرقناہ، اور ہم نے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون اور اس کے ہم نوا۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ہم نے ان پر، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ غور کرنا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، نتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے ماں سوا، اولیاء، مخلوق میں سے کارساز، اولیاء کارساز، معبودان باطلا، اولیاء، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی ہے، اتخذت، اس نے بنایا، بیتن، گھر، وَإِنَّ، اور بے شک، اوہن البیوت، سب سے زیادہ کمزور گھر، لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، نتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا لیے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی ہے، اتخذت بیتن، مکڑی نے جالا بنایا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، بے شک سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا جالا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ سمجھے اس بات کو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے، ما یدعون من دونہ من شیء، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، جن کو وہ پکارتے ہیں کسی بھی چیز کو، اللہ رب العزت سب کو جانتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے اور وہی حکیم ہے۔
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھتے ہیں ان مثالوں کو مگر علم رکھنے والے لوگ، جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق کے اظہار کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس زمین اور آسمان کی تخلیق میں بڑی نشانی ہے، للمومنین، یقین کرنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اوپر آ جاؤ۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، اللہ نے شرک کی مثال کو سمجھایا ہے کہ شرک ایسا ہی ہے۔ مثال ان لوگوں کی نتخذوا، جنہوں نے بنایا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، جھوٹے معبود۔ ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں، ولی کا ایک معنی کارساز بھی ہے، ولی کا ایک معنی سب کچھ عطا کرنے والا بھی ہے، ولی کا ایک معنی دوست بھی ہے۔ تو ولی کا ایک معنی اللہ کا دوست بھی ہے، جسے ہم اللہ کا ولی اور اولیاء کہتے ہیں۔ یہاں وہ معنی نہیں ہے، یا اولیاء کا معنی کارساز ہے۔ اللہ ولی المومنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے، یہ وہ معنی ہے کہ اللہ ہی، اس معنی میں صرف اللہ ولی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے اس معنی میں۔ جی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کئی سہارے پکڑ لیے ہیں، ان کے سہارے، ان کے معبودان اتنے کمزور ہیں، کمثل العنکبوت، جس طرح کہ عنکبوت مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھیں اس بات کو، شرک کی مثال دی ہے مکڑی کے جالے کے ساتھ۔ یہاں بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت تو یہ ہے کہ مکڑی گھر بناتا ہے، جالا بناتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس گھر میں رہوں گا، بارش سے، سردی سے، گرمی سے بچ جاؤں گا، حالانکہ وہ سردی، گرمی اور بارش اور ہواؤں سے اس جالے میں بچ نہیں سکتا ہے۔ بارش ہو تو بچ جاتا ہے، نہیں بچتا ہے۔ مشرک بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو رام رام کر رہا ہوں، یہ جو دیوتاؤں کو پوج رہا ہوں، یہ جو مجسموں کو پوج رہا ہوں، یہ جو منیاں بنا رکھی ہیں ان کو پوج رہا ہوں، یہ جو بتوں عجائب فطرت کی اور مظاہر فطرت کی، مظاہر قدرت کی عبادت کر رہا ہوں میں، یہ میرے معبود ہیں اور مجھے مشکل وقت میں بچائیں گے۔ تو جس طرح وہ نہیں بچ سکتا ہے، اس طرح تو بھی نہیں بچ سکتا۔ مکڑی جالا بناتا ہے، خوبصورت مضبوط بڑی کوٹھی کو چھوڑ کر اس کے کسی کونے کھدرے میں گھستا ہے، اندھیرے والی جگہ پہ، کونے میں۔ ہم ہماری اس مسجد ہی میں دیکھ لیں، جہاں آپ کو کوئی کونا نظر آئے گا وہاں کوئی مکڑی اپنا جالا بنا رہا ہوگا۔ مشرک کو بھی اللہ کی اتنی بڑی وسیع کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں، وہ کسی کونے کھدرے میں جا کر اپنا کوئی نہ کوئی بت تراشنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور بات بتاتا ہوں۔ مشرک شرک کا اڈا بناتا ہے اپنے فالوور بڑھانے کے لیے، اور مکڑی جالا تنتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ جس درگاہ پہ شرک ہو اس درگاہ کا پیر درگاہ بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے، اور مکڑی جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ بڑی مثالیں ہیں۔ مشرک شرک کرتا ہے اور اپنے ہی شرک کے اندر پھنس کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسے مکڑی بھی اپنے جالے میں پھنس کے مر جاتا ہے۔ مشرک شرک کے دلائل کو اپنے اندر سے قرید کے لاتا ہے، وہ وحی سے نہیں آئے ہوتے ہیں۔ توحید کے دلائل وحی ہیں، لیکن مشرک کے سارے دلائل اپنے اندر سے اس نے گھسیٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکڑی جو ہے
وہ جالا بنانے کا مواد بھی اپنے اندر سے نکالتا ہے، حالانکہ باقی سارے اشرات اپنا گھر بنانے کے لیے مواد باہر سے لے کے آتے ہیں، کہ تم اپنے اندر سے لے کر آئے ہو۔ بڑی مناسبتیں ہیں۔ ایک اور مناسبت پر، مضبوط سہارا صرف اللہ کا ہے، مضبوط سہارا صرف اللہ کا سہارا ہے۔ باقی دنیا کے تمام سہارے، چاہے وہ ماں باپ کے ہوں، چاہے وہ استادوں کے ہوں، چاہے وہ پیروں اور مرشدوں کے ہوں، چاہے وہ مولویوں کے ہوں، چاہے وہ مال و دولت کے ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں کے ہوں، چاہے وہ بیوی کے لیے خاوند اور خاوند کے لیے بیوی کے ہوں، بیٹے کے لیے باپ اور باپ کے لیے بیٹے کے ہوں، دنیا کے تمام سہارے تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ مضبوط سہارا ہے تو اللہ کا سہارا ہے۔ دنیا میں جو شرک پھیلا ہے وہ آئیڈیلزم سے پھیلا ہے۔ لات و منات و حزا و حبل یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ اپنے زمانے کے آئیڈیل لوگ تھے، صاحب کردار لوگ تھے۔ بعد کے لوگوں نے ان کے فوٹو تراش کے بت بنائے ہیں۔ کیمرہ نہیں تھا، ورنہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ پتھروں کو تراش تراش کے بت بناؤ، اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، کیمرے سے فوٹو نکال لیتے بس، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر پہ لعنت فرمائی ہے، کیونکہ تصویری شرک ہے نا، کہ لوگ اس وقت بناتے ہی اسی لیے تھے کہ ہم اس کی پوجا کریں گے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں لکڑی کے بت بنتے تھے۔ ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے پیچھے۔ نمبر 2، مظاہر فطرت کی پوجا ہوئی ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو ایک تہذیب ہے اس نے مظاہر فطرت کی پوجا کی ہے، بڑی دریا کی پوجا، بڑے سمندر کی پوجا، بڑے درخت کی پوجا، بڑے پتھر کی پوجا، نفع و نقصان دینے والی چیزوں کی پوجا ہوئی ہے۔ گائے کی پوجا کیوں ہوئی ہے؟ دودھ دیتی ہے، چارہ بھی کم کھاتی ہے، ہر حال میں خوش رہتی ہے، تو گائے کی اس لیے پوجا کی کہ یہ دودھ دیتی ہے۔ سانپ کی پوجا ہوئی ہے، کیوں؟ ڈنگ مارتا ہے، اس لیے۔ آگ کی پوجا ہوئی ہے، جلا دیتی ہے۔ سورج کی پوجا ہوئی ہے، روشنی دیتا ہے۔ چاند کی پوجا ہوئی ہے، کیوں؟ تمازت دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے۔ مظاہر فطرت، عجائب قدرت، مظاہر قدرت کی، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی پوجا ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی پوجا کرنا ہی تو شرک ہے۔ شہداء کا مقام ہے، صلحاء کا مقام ہے، اولیاء کا مقام ہے، علماء کا مقام ہے، انبیاء کا مقام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن صحابہ اور تابعین کا مقام ہے، صحابہ اور اہل بیت کا مقام ہے۔ لیکن جو مقام توحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہاں اللہ کے ساتھ کوئی اور حصہ دار اور پارٹنر نہیں ہے۔ یہ بنیادی اساسی عقیدہ ہے اسلام کا۔ جی، عقیدہ توحید کو لازمی سمجھنا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ یہ ہے تو پھر اس کے بعد سارے عقیدے ہیں۔ یہ نہیں ہے باقی سارے عقیدے رکھے، توحید کا عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک شخص اللہ کے ولی سے بھی 100 درجے محبت رکھے، پاؤں دھو دھو کے پیتا رہے، ہر وقت خدمت کرتا رہے، لیکن اس کا وہ عقیدہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے ولی کا عقیدہ ہے۔ ولی کی مصاحبت سے کیا ملے گا؟ ولی کی مصاحبت سے بھی اس وقت ملے گا جب عقیدہ وہ ہو جو ولی اللہ کا ہوتا ہے، اور ولی اللہ کا عقیدہ کبھی شرک کا ہو نہیں سکتا، اس کا عقیدہ ہمیشہ توحید پر ہوتا ہے۔ تو شرک انتہائی کمزور چیز ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور دنیا کی طاقتوں میں توحید بہت مضبوط عقیدہ ہے۔ لہذا عقیدہ توحید سے والہانہ محبت رکھنی۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اللہ سب جانتا ہے جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ عزیز اور حکیم ہے، وہ زبردست ہے، بزور قوت روک سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے،
اس نے چھوڑے ہوئے ہے، جو کرتے ہو کرتے رہو۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن وما یعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جن کے پاس علم ہے، علم کی روشنی ہے، سوجھ بوجھ ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، سورت کا مرکزی مضمون، اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اظہار حق کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے مومنین کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔